الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سچے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، سچی نبوت، سچی رسالت کا ذکر کر کے نمبر 2 اس کے سچے دل سے ماننے والوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ حق کے ساتھ آیا، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے، سچے دل سے نبی کی نبوت کو، رسالت کو مان کر عملی کام کیا ہے، سچ زبان کو عمل سے سچا کر کے دکھایا، تو فرما دیا اولئک هم المتقون، یہ لوگ فساد سے، جہنم کے عذاب سے نجات پا گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور صداقت اور سچ کے ساتھ جب تشریف لائے، اس کے پہلے تصدیق کرنے والے، امت کے اندر سب سے پہلا نمبر لینے والے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پر بے شمار دنیا آ چکی ہے۔ آج بھی اللہ کے سچے نبی کو سچے دل سے سچا مان کر عمل اور زبان دونوں کے اعتبار سے قربانی دینے والے آج بھی موجود، قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کی رسالت، نبی کی نبوت، نبی کی اس صداقت کی تصدیق سب سے پہلے کرنے کی سعادت ابو بکر کو نصیب ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ابو بکر دنیا کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے ماننے والوں میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دنیا ادھر ادھر بات تو کر دیتی ہے، ملنگ بھی نعرہ لگا لیتا ہے، اس کا نعرہ ویسے ہی ہے، باقی اگلی بات اپنی جگہ ہے۔ وہ تو کہہ دیتا ہے کہ دما دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، لیکن نا اور صدق و وفا کے میدان میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہی تھا۔ ابو بکر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر کے نبی کا جانثار، وفادار، تابعدار غلام بنا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب فرماتے تھے بنا غلام رب نے بنا دیا امام، اور نبی کی جو غلامی اختیار کر جاتا ہے وہ آنے والی نسل کا امام ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی غلامی نصیب فرمائے۔ اس لیے عمر بن خطاب اپنے انداز میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر نبی کے ساتھ جڑنے والا، اس کے بعد پھر عورتوں میں پہلا نمبر لینے والی خدیجۃ الکبریٰ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، اور پھر اسی کے ساتھ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کا اپنا غلام عامر بن فہیرہ تھا، اور پھر عمار بن یاسر جیسے لوگ آ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آزاد تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا، 3 غلام تھے، ایک عورت تھی اور ایک بچہ تھا۔ بچہ حضرت علی المرتضیٰ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میں 6 نمبر کا مسلمان ہوا تھا، سادس الاسلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والا سب سے پہلے ابو بکر، اس میدان کو طے کرنے والا، سعادت پانے والا ابو بکر ہے پہلے۔ پھر آئے نبی کا اپنا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ بھی آیا، حضرت بلال بھی تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن امیہ کے غلام تھے، اور امیہ نے اس کے اوپر کلمے کی وجہ سے جو ظلم ڈھایا، انتہا کر دی تھی، ہر طرح کا ظلم ڈھایا کہ بلال کلمہ چھوڑ دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی چھوڑ دے، انتہا ظلم کی ہے۔ لیکن بلال نے بھی انتہا کر کے دکھائی کہ تم تھک سکتے ہو، میں مار کھا کر بھی نہیں تھکوں گا، میں نبی کا دامن نہیں چھوڑتا ہوں۔ بلال نے بھی کمال کر کے دکھایا۔ غنڈے تھک جاتے مار کر، دوسرے غنڈے شروع ہو جاتے، وہ تھکتے اور غنڈے شروع ہو جاتے، لیکن بلال کی آواز ایک ہی رہتی ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی کا میں غلام اور عبادت گزار ہوں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کہیں سے آئے، دیکھا آگے حضرت بلال کا لہو لہان، اور امیہ بھی کھڑا سانس پھولا ہوا، مار کر تھک گیا تھا ظالم، اور پھر اس کے بعد غنڈے لگے ہوئے تھے باری باری، حضرت بلال پر ظلم و تشدد کر رہے تھے۔ لیکن اس موقع کے ظلم و تشدد کو بلال تنہا برداشت کر رہا ہے۔ ابو بکر کہیں سے آیا، اس کے نرم دل آدمی تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اس نے کہا میرا مسلمان بھائی اور اس کرب و بلا میں
اس کا جرم یہ ہے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کا یہ جرم ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ تو مارتا ہے اس کو اور غنڈے سے مروا رہا ہے، تو تھک گیا، غنڈے تیرے تھک گئے، دیگر غنڈے کھڑے ہیں۔ ابو بکر نے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا، امیہ کے ساتھ طے کیا، امیہ تیرا غلام ہے، مار مار کر تو تھک گیا، تجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اس غلام کو پیسے لو مجھے دے دو، بیچ دو۔ جب تجھے ناپسند ہے کہ یہ کلمہ پڑھ گیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ تجھے ناپسند ہے، مارنے کے بجائے، تھکنے کے بجائے، خدا کا بندہ غلام ہوتا ہے خدمت کے لیے، تو خود اس کو مار مار کر تھک جاتا ہے، تیرے لیے مشقت ہے، مجھے بیچ دو۔ امیہ نے آگے یہ بات کی، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، تو غلام نہیں خریدتا ہے، تو کلمہ گو مسلمان کو مجھ سے آزاد کرانا چاہتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو بھی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا، تو اس کے کلمے کا لحاظ رکھ کے مجھ سے لینا چاہتا ہے، تو میں کلمہ گو کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، یا یہ کلمہ چھوڑے گا یا پھر اس کی روح پرواز کرے گی۔ بہرحال ابو بکر صدیق نے اپنا معاملہ طے کرتے 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 بالآخر امیہ نے طے کیا، ٹھیک ہے غلام لے لو، لیکن مہنگے پیسے دوں گا، میں مہنگے پیسے لوں گا۔ غلام کی ڈبل قیمت، ٹرپل قیمت کا اعلان کر دیا اس نے۔ اگر غلام کروڑ کا تھا، اس نے کہا میں 3 کروڑ لوں گا۔ ابو بکر نے کہا جتنے منہ مانگے تو لے لے، ہو میں نے اللہ کی رضا کے لیے لینا ہے، میں دوں گا انشاءاللہ۔ ابو بکر کمال کا انسان تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ابو بکر نے اب منہ مانگی قیمت دے کر بلال کو امیہ سے لے کر اپنی غلامی میں فرمایا جاؤ آزاد ہے، تو نبی کا غلام بنا ہے، اب تو آزاد، اور نبی کی خدمت کر، اپنی دین کی خدمت کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بات یہ ذکر کر رہا تھا، سب سے پہلے ابو بکر نبی کا غلام بنا، سب سے پہلے دنیا میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا، سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والا ابو بکر، اور پھر اس کے بعد بلال تھا۔ تو عمر کہا کرتا تھا ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں، ابو بکر تو محمد کا غلام ہے اور بلال ابو بکر کا غلام ہے۔ فرمایا عمر کہا کرتا لوگوں، جو محمد کا غلام بن جائے گا وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا سردار ہوگا۔ ابو بکر بھی میرا سردار، بلال بھی میرا سردار ہے، کہ بلال نے دین کے لیے ماریں کھائیں اور میرے سردار نے سردار کو آزاد کر دیا۔ ابو بکر بھی سردار اور ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ ابو بکر کمال کا آدمی تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو کلمہ پڑھنے بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، ہر موقع پر پہلا نمبر ابو بکر کا رہا، اور نام ان کا عبداللہ ہے، لیکن دنیا ان کو جانتی ہے ابو بکر سے، اور وجہ اس کی تھی عربی اعتبار سے ابو بکر اس کو کہا جاتا ہے جو موسم کا پھل آ جائے، قیمتی اور عمدہ پھل جو پہلے آتا ہے اس کو بکر کہا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ابو بکر کہا، اللہ نے ابو بکر کہا میرے نبی کی محنت کا پہلا عمدہ قیمتی پھل ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے، اسی کو کہو ابو بکر۔ سب سے عمدہ قیمتی پھل، پہلا آنے والا پھل، قیمتی پھل، پہلا نبی کی محنت کا پہلا پھل، پہلا ثمرہ، پہلا پھل آیا تھا ابو بکر کی شکل میں۔ اور ابو بکر صدیق بھی عظمتوں والا انسان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا۔ لوگوں نے دلیلیں مانگی ہیں، ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی ہے۔ ابو بکر نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا تھا دوستی میں،
ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال چھوٹا تھا۔ اللہ کا نظام قدرت ہے تو قریب تھے، 2.25 سالوں کا معمولی فرق ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی۔ اس دوستی کے اندر ابو بکر نے بھانپ لیا کہ محمد الرسول اللہ کیا چیز ہے، زبان کا سچا، کردار کا سچا، قول کا پکا، کردار کا صاف انسان اللہ نے محمد کو بنایا۔ دنیا نے بھی صادق اور امین کہہ دیا تھا، لیکن جب نبوت کا نبی نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے وحی سے نوازا، نبوت سے نوازا ہے، رسالت سے نوازا ہے، لوگوں نے کہا دلیل؟ ابو بکر نے کہا دلیل تو میں نبوت کے اعلان سے پہلے دیکھ چکا ہوں، اس کی سچی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، میں تو اس کو پہلے سے پہچان چکا ہوں تھا کہ یہ کوئی بلند ترین عظیم انسان بننے والا ہے۔ اسی لیے ابو بکر نے نبی کے اعلان کے فوراً بعد کلمہ پڑھا ہے اور نبی کا ساتھ دیا ہے۔ اور صرف ساتھ نہیں دیا، ابو بکر نے اپنا تن، من، دہن، گھر بار، تجارت، مال سارا نبی کے دین کے لیے قربان کیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے جس کے نمبر کوئی بھی نہیں کاٹ سکا، جو اپنا سب کچھ قربان کر گیا، لیکن سب کچھ قربان نبی کے لیے کیا، دین کے لیے، اور دنیا اور آخرت کا سب کچھ کما چکا ہے، کیا قربان نبی کے فیصلے پر، نبی کے دین پر، لیکن سب کچھ سمیٹا اس نے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بتایا بھائی جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں سے فرمایا اللہ نے خصوصی انداز میں بعض لوگوں کو پکارا جائے گا، جن لوگوں کے ہاں فرمایا فرض کے بعد فرض نمازوں کے علاوہ نفلوں کا غلبہ ہوتا ہے، تہجد پورے اہتمام سے، اشراق پورے اہتمام سے، اوابین پورے اہتمام سے، فرمایا یدعون من باب الصلاح، ان کو نماز والے گیٹ سے پکارا جائے گا، فرشتوں کی استقبالی ٹیم کھڑی ہوگی، اوئے تم اللہ کے فرض پورے کرنے کے بعد نفلوں میں آگے بڑھنے والے تھے، آج استقبال کے ساتھ، عزت کے ساتھ ادھر آؤ۔ استقبالیہ کمیٹی دروازوں پہ کھڑی ہوں گی اور پکار کر کہیں گی ادھر آؤ۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو صدقات میں غلبہ ہوتا ہے، فرض نماز پڑھی، صدقہ ہر وقت، صبح و شام، غریب آئے، سائل آ جائے، تنگ دست آ جائے، بیوہ آ جائے، یتیم آ جائے، دیتے چلے جاؤ۔ فرمایا ان کو یدعون من باب الصدقہ، ان کو صدقے والے دروازے سے فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے ادھر آ جاؤ۔ اور فرمایا بعض جہاد کے اندر آگے بڑھنے والے شیر ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر جہاد کرتے رہے، اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر تیر و تفنگ کا سامنا کرتے رہے، فرمایا ان کو یدعون من باب الجہاد، ان کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، فرشتے شہداء کے استقبال کے لیے کھڑے، ادھر آ جاؤ جی۔ تو فرمایا بعضوں کے اوپر روزوں کا غلبہ ہوتا ہے، فرض روزوں کے بعد بھی نفلی روزے زیادہ رکھتے ہیں، فرمایا ان کو باب السیام و باب الریان سے پکارا جائے گا، ادھر آ جاؤ۔ تو ہر جنت کے دروازے سے ایک خاص طبقے کو پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کلاس میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، 8 دروازوں سے پکارے جائیں گے، کوئی ایک دروازے سے، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، ایسا بندہ بھی ہوگا 8 دروازوں سے جس کو پکارا جائے؟ کہ صلاۃ، نفل، تہجد والے دروازے کہیں گے ادھر آ جا، صدقے والے کہیں گے ادھر آ جا، جہاد والے کہیں گے ادھر آ جا، اور روزوں والے دروازے کہیں گے ادھر آ جا، اور خدمت کے اعتبار والے دروازے کہیں گے ادھر آ جا، بے کسوں اور یتیموں کی مدد کرنے والوں کو بلایا جائے گا ادھر آ جاؤ۔ ایسا بھی کوئی ہوگا جو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا، جی نعم،
ہوگا۔ آگے سارے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر، کیسا اعزاز ہوگا، ہم سارے جنت مانگتے ہیں اور جنت کا ہر دروازہ کسی بندے کو مانگے تو یہ کیا ہوگا۔ جنت کے دروازوں پر ہزاروں فرشتے، استقبالیہ کمیٹی کھڑی خود بلا رہی ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، یہ کیسا کمال ہوگا۔ تو فرمایا سارے صحابہ حیران ہو کر کہنے لگے اچھا ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جن کو 8 دروازے پکاریں گے، 8 دروازوں کے فرشتے پکاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوں گے ایسے لوگ میری امت میں۔ آگے ابو بکر سر نیچے کر چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر 8 دروازوں سے جن کو پکارا جائے گا ان میں پہلا نمبر آپ کا ہوگا۔ دنیا میں بھی نبی کے ساتھ جڑنے کے اعتبار سے پہلا نمبر ابو بکر کا، سب سے پہلے نبی کے ساتھ جڑنے والا جو میں نے ذکر کیا وہ بھی ابو بکر۔ جنت کے 8 دروازوں سے جب پکارا جائے گا تو پہلے نمبر پر 8 دروازے پکار پکار کر کہیں گے، فرشتے پکار پکار کر کہیں گے ادھر آ جاؤ، وہ بھی ابو بکر ہوگا۔ یہ عظمتوں والا فرمایا پیچھے بہت سارے اور لوگ بھی ہوں گے جو 8 دروازے جن کو طلب کریں گے، آ جاؤ جنت طلب کرے گی، جنت کے فرشتے جس کو طلب کریں گے کیا سعادت والے ہوں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، ابو بکر 8 دروازوں سے پکارے جانے والی مخلوق میں پہلا نمبر آپ کا، آپ ہوں گے۔ مجھے اللہ سے امید ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے آپ کو بلند مقام دینا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر، جنت میں جاتے وقت بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ یہ ملنگ ویسے کہہ دیتا ہے دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ علی کی اللہ ہمیں سچی محبت سچی غلامی نصیب فرمائے۔ علی بھی ہمارا، ابو بکر بھی ہمارا، لیکن پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ کلمہ پڑھنے میں بھی ابو بکر تھا، جنت میں جانے میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ اللہ نے یہ عظمتیں ابو بکر کو نصیب کی ہیں، یہ نمبر پہلا وہی لیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اس کا کنیت ابو بکر آئی کہ اللہ کے نبی کو بتایا نبی تیری 23 سالہ دور نبوت کا خلاصہ اور مغز، تیری محنت کا پھل اور ثمرہ ابو بکر کی شکل میں دے رہا ہوں۔ عمدہ قیمتی پھل ہے اور ایسا قیمتی کہ دنیا سیراب کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر ہر وقت اول نمبر ہے۔ روایت میں آتا ہے ابو بکر ہر موقع پر، غزوہ تبوک تھا، لمبی روایت ہے مختصر۔ غزوہ تبوک سپر پاور کے خلاف جہاد تھا، یورپ کے خلاف، روم کے خلاف۔ اس وقت روم تھا جس کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی، بڑا بدماش تھا، 7 لاکھ فوج تھی اس وقت، 7 لاکھ فوج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر رسائیں جنسی نے بتایا کہ روم حملہ آور ہونا چاہتا ہے اسلامی سلطنت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی اجلاس بلا کر صحابہ کو حکم دے دیا اسلامی حدود کے اندر کفر کو داخل نہیں ہونے دیں گے، کفر کے علاقے میں جا کر کفر سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ یہ حکمت ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بڑوں کو بھی نصیب فرما دے۔ یہ بیگانی جنگ ملک میں چھیڑ دیتے ہیں اور ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ملک کو جنگ سے بچایا جائے۔ نبی نے فرمایا میرے ملک میں آ کر جنگ کریں، میں ان کے ملک میں جا کر ان سے لڑائی کروں گا، میں اسلامی سرحد سے باہر نکلوں گا۔ صحابہ کو کہا تیاری کرو، 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ لیکن عجیب اس وقت کے عجیب حالات ہے، قرآن نے اس کو ذات العسرہ کہا ہے، جیش العسرہ کہا ہے، بڑا تنگی کا لشکر تھا، صحابہ کی جوتے ہی نہیں ہیں۔ تو 30 روم کے خلاف جہاد کے لیے جانا، 6 ماہ لگے تھے پیدل۔ اب جوتوں کے بغیر، کپڑوں کے بغیر، کھانے کے بغیر، سواریوں کے بغیر، راشن کے بغیر، حالات اس وقت اللہ نے قدرتی طور پر تنگ کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے امتحان ہے، نبی نے اعلان کے لیے جانا ہے۔ یہ تھے وہ صحابہ،
انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ چنانچہ جوتے بھی نہیں، چنانچہ حالات یہ بھی نہیں، چونکہ یہ بھی ہے چنانچہ وہ، نا 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 نا۔ یہ زبردست لوگ تھے، انہوں نے کہا نحن سہام این ترمیم بنا، نبی ہم تیر ہیں، جہاں پھینک ہم وہاں پہنچیں گے، سمندر میں ڈال ہم سمندر میں جائیں گے، آگ میں ڈالنے کا حکم دے ہم آگ میں جائیں گے، تیر کمان سے جدھر کوئی پھینکے پھینکے۔ تیر کیا کہتا ہے؟ واہ صحابہ، اللہ تمہارے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ہمارے نعت خور ساتھی کہہ دیتے ہیں کاش میں دور نبوت میں ہوتا، تو کاش دور نبوت میں ہوتا تو چھپ جاتا، تو چونکہ چنانچہ کر کے ہیلے کرتا۔ نبی نے کہا جانا ہے جہاد پر، ننگے پاؤں صحابہ تیار ہو گئے۔ وہ اس روم کے خلاف لڑنا اسلحہ ہے؟ نہیں ہے۔ کہا کیسے جائیں گے؟ فرمایا انشاءاللہ ایمانی طاقت سے لڑیں گے۔ وہ آگے اسلحہ ہے، 7 لاکھ فوج ہے، فرمایا 7 کروڑوں، ہمیں اس سے کوئی چارہ کار نہیں، ہمیں نبی کی غلامی ہے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ کمال کے لوگ تھے یہ صحابہ کرام، عظمت والے لوگ تھے۔ نبی نے فرمایا چندہ دو، چندہ آ گیا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق مال دے دے۔ صحابہ گئے اپنی طاقت کے مطابق مال لانے لگے۔ اعلان ہو گیا بھائی مجاہدین کی جوتے پورے کرنے، اسلحہ پورا کرنا، سواریاں پوری کرنی، راشن پورا کرنے اور فٹ فٹ نکلنے تیز۔ سارے گئے اپنی اپنی جگہ، تفصیل ہے حدیث میں۔ اللہ اکبر، بے شمار نے بڑا بڑا مال لایا۔ عمر گیا اپنے گھر میں، دوڑ کر مال کو آدھو آدھ کر گیا۔ بچوں آدھا تمہارا، آدھا ادھر رکھو، آدھا ہر شے کو آدھا آدھا، ہر شے کو آدھا 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 کر کے، اور دل میں کہہ رہا ہے آج میں نا سب سے آگے بڑھوں گا صدقہ دینے میں، دل میں یہ کہہ رہا ہے۔ اور عثمان بن عفان لے کر آیا مال، 1500 اونٹ لدے ہوئے بمائے راشن کے، 1500 اونٹ بھی اللہ کے راستے میں، راشن بھی اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر 1-2 اونٹ آئے جن پر درہم کے بورے لادے ہوئے ہیں، لا کر نبی کے سامنے کھول دیے، لو نبی راشن، یہ درہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درہموں کو اپنے ہاتھ پہ اچھالتے تھے، مسکرا رہے تھے۔ فرمایا ما ذر عثمان بعد ھذا، عثمان کو اب کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، عثمان نے حد ختم کر دی۔ لیکن لشکر میں کمی آ رہی تھی، راشن آ رہا ہے، لشکر 30,000 کا لشکر ہے، تو مال تو خوب آیا ہے۔ عمر آدھا مال لے کر آ گیا، پھر بھی کمی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آدھے لشکر کی سواری بھی میرے ذمہ، راشن بھی میرے ذمہ، اسلحہ بھی میرے ذمہ، اور ان کے جوتے کپڑے بھی میرے ذمہ ہیں۔ واہ عثمان، اللہ تیرے اوپر بھی رحمتیں فرمائے، حد یہ اس نے بھی قائم کی ہے۔ علی کہتا ہے میں نے بھی حد قائم کی ہے، ہر ایک اپنے اپنے تھوڑا تھوڑا جو بھی لایا۔ جس وقت عمر سامان لے کر آیا، ابو بکر بھی لا کر رکھ دیا، در دیا سامان۔ اللہ، عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو، کتنا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کا سارا احساسہ آدھا کر دیا، آدھا بچوں کے حوالے، آدھا اللہ کے راستے میں۔ عمر کہتا ہے میرے دل میں آ رہا ہے میں نے آج نمبر کاٹا ہے، آج میرا پہلا نمبر۔ اللہ، کوئی اور بھی کہتا آج میرا پہلا نمبر۔ جب ابو بکر نے لا کر مار رکھا ہے نا، نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لایا ہو؟ فرمایا گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب در دیا ہے۔ کہا گھر میں راشن؟ فرمایا راشن بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، صفائی کر کے آیا ہوں، بستر بھی نہیں چھوڑے ہیں، کپڑے بھی نہیں چھوڑے ہیں۔ اور حضرت اسماء کہتی ہے میرا ابو دیوار پہ ہاتھ پھیرتا، دیوار میں روشنی، یہ لائٹ تو نہیں تھی، نہیں۔ میں نے کہا ابو جی کیا دیکھتے؟ کہا میں نے کل ادھر سوئی لگی ہوئی دیکھی تھی دیوار میں وہ سوئی بھی لے جانا چاہتا ہوں، مجاہد اپنا کپڑا شپڑا سی لے گا۔ فرمایا ابو جی آپ نے جب کہا سارا سامان دو، ہم نے سارا ڈال دیا ہے، گھر میں صفائی کر دی ہم نے۔ اور جس وقت گھر صاف کر کے ابو بکر نے لایا سارے گھر کا سامان، نبی نے پوچھا تو گھر میں کیا ہوگا؟ فرمایا گھر میں میرا رب ہوگا، رب کا ایمان ہوگا، رب کا یقین اور توکل، گھر والے توکل پہ گزارا کریں گے۔ نبی عمر کہتا ہے میری آنکھوں میں تھوڑی سی شرمساری آئی، میں نے کہا خو، میں تو کہتا تھا میں پہلا نمبر لے گیا، پہلا نمبر پھر بھی کون لے گیا؟ ابو بکر لے گیا، ابو بکر کا پہلا نمبر۔ نبی بھی مسکرا کر کہنے لگے او لوگو
انکم سبقتمونا ابا بکر، تم ابو بکر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم واللہ ما سبقتم منہ، خدا کی قسم ابو بکر سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا ہے۔ تو پھر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ملنگ کی باتیں فضول ہوتی ہیں۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا، علی کا، علی بھی ہمارا، سارے ہمارے، اللہ ہم سب کو سب کی غلامی نصیب فرمائے۔